بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سردیوں کی دعا پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ ما اشد برد هذا اليوم اللہم اجرنی من زمہریر جہنم۔ اس دعا کو یاد کر لیں، سردیوں کے موسم میں اس دعا کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اب سردیوں سے اور سردی کے اثرات سے بچنے کے لیے کچھ میں سادہ سی مگر زبردست قسم کی آپ کو نسخے عرض کرتا ہوں۔ جن حضرات کو سانس کا مسئلہ ہو، رات کو سانس کا مسئلہ بنتا ہے، بلغم کی وجہ سے سینہ جکڑا ہوا ہے اور کھانسی بھی تھوڑی بہت ہے، تو اس طرح کے جو مریض ہیں وہ رات سوتے وقت یہ چیز استعمال کریں۔ ایک گلاس دودھ کا ہو اور ایک گلاس پانی کا، اور اس میں 2 چھوارے کوٹ کر ڈال لیں اور ان کو پکائیں۔ اتنا پکائیں کہ وہ جو ایک گلاس پانی کا آپ نے ڈالا ہے کہ وہ جل کے ختم ہو جائے، ایک گلاس دودھ کا باقی رہ جائے۔ یہ جو گلاس ہے اس میں سے چھوارے آپ نکال کے بے شک سائڈ پہ کر دیں، اور باقی کا جو دودھ ہے وہ رات کو پی کے فوراً سو جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ساری بلغم معدے کے ذریعے سے پخانے کی جانب سے وہ آپ کی خارج ہو جایا کرے گی، تو اس لیے یہ اس کو مسلسل استعمال کریں۔ دن کے اوقات میں کم از کم 1 مرتبہ اجوائن کا قہوہ استعمال کر لیں۔ آدھی چمچی اجوائن کی ہو تو 1 کپ 1.5 کپ پانی کا ہو تو کافی ہے، اس میں بے شک میٹھا تھوڑا سا ڈال لیں، تو یہ ضرور استعمال کریں۔ وہ مریض جو بلغمی مریض ہیں، ہر وقت بلغم ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، تو وہ یہ چند دن چند ہفتے اس کو استعمال کریں، بیماری بھی ختم ہو جائے گی اور نئی بلغم بھی ضرور سے زیادہ پیدا نہیں ہوگی۔ اچھا، اب وہ مریض جو سردی کے مریض ہیں لیکن ان کو بلغم کی اور اس طرح کی کیفیات نہیں ہیں، تو وہ رات کو سوتے وقت 1 گلاس گرم دودھ کے اندر 1/4 چمچ ہلدی ڈال کر وہ پی لیا کریں، تو انشاءاللہ وہ بھی سردی کے برے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ ایک بات، دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ کہ بہت خوبصورت سی ریمیڈی ہے، وہ آپ نے بنانی ہے۔ وہ یہ ہے کہ 1 کنو لے، آج کل مالٹے کا موسم ہے تو کنو لے لیں، اس کا جوس نکال کے 1 کپ میں ڈال لیں، تو 1 کپ یا اس سے زیادہ چائے والا جو پانی ہوتا ہے، چائے کا پانی ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی، آدھی چمچی پتی ڈال لیں اس میں، تو وہ کھولتا ہوا جو پانی ہوگا وہ چھان کے آپ نے اسی کے اندر شامل کر دینا ہے، اسی جوس کے اندر ڈال دینا ہے، اور 1 چٹکی نمک کی اور 1 چٹکی اس میں آپ نے ڈالنی ہے کالی مرچ کی۔ اب یہ آپ کی بہترین وٹامن سی بن چکی ہے، جو آپ کے امیون سسٹم کو بھی مضبوط کرے گی، اور آپ کو سردیوں میں چونکہ بہت زیادہ وٹامن سی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی یہ ضرورت پوری کرے گی۔ تو یہ جو جوس آپ نے تیار کیا ہے یہ دن میں 1 مرتبہ ضرور پی لیا کریں۔ اس کے ساتھ جو دوسرا زبردست نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ ہڈیوں کی جو یخنی ہوتی ہے، ہڈیوں کی، چاہے جو چھوٹا جانور ہے یا بڑا ہے، اس کی ہڈیوں کی یخنی بنا کے آپ استعمال کریں۔ سالن جتنے بھی آپ استعمال کریں وہ شوربے والے استعمال کریں۔ خشک تلے ہوئے جو سالن ہیں وہ آپ کو نقصان کریں گے، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب بچوں کے حوالے سے بھی 2 چیزیں سن لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کے جب بھی کپڑے تبدیل کروانے ہوں، کوشش کریں کمرہ بند کر کے، ہوا وغیرہ نہ آ رہی ہو تو اس وقت ان کے کپڑے بدلی کریں، اور ان کے جسم کے اوپر دیسی گھی ملیں۔ دیسی گھی اگر آپ کو کہیں سے مل جاتا ہے تو یہ بہترین چیز ہے ان کو گرمائش پہنچانے کے لیے، بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر ایک اور ریمیڈی بنا لیں، اس میں تھوڑے سے تل ڈال لیں، تھوڑے سے بادام ڈال لیں، اور مونگ پھلی ہے یہ ڈال لیں، گڑ کا شیرہ ڈال لیں۔ یہ تمام چیزیں ملا کے ان کا ایک پتیسا سا بنا لیں، پاپڑی سی بنا لیں، تو وہ دن میں اور رات میں تھوڑا بہت آپ کھاتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ نسخے اگر آپ نے استعمال کر لیے، ایک تو یہ سردی کا زبردست طریقے سے مقابلہ بھی کریں گے، اور دوسرا یہ بلغم، یہ کھانسی، یہ اس طرح کی جتنے بھی چیزیں آج کل سموک کی وجہ سے، دھند کی وجہ سے پڑ رہی ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔